اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعلم الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال تعالی فی مقام آخر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر وعمر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات کی اس عظیم اجتماع میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. آج کا یہ سالانہ تاریخی پروگرام بمقام بلکسر ضلع چکوال یہاں کے احباب نے جماعت والوں نے منعقد فرمایا ہے.
جس کا مقصد رضائے الہی ہے، صرف اور صرف دین کی تبلیغ کا پروگرام ہے، اللہ کی رضا اور مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے کہ دوست احباب تشریف لائیں، دین کی بات سنیں تاکہ عقیدے عمل کا فائدہ ہو۔ بزرگان محترم، اس وقت آپ کے سامنے عقیدے اور نظریے کے حوالے سے کچھ ضروری معروضات پیش کرنی ہیں، لیکن آپ کی پوری توجہ درکار ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر نبوت کی تکمیل کر کے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ میرے پیارے آقا کی نبوت مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، مسلمانوں کا کلمہ کامل مکمل ہے، اذان مکمل ہے، نماز مکمل ہے، روزہ مکمل ہے، حج کے احکامات مکمل ہیں، نکاح اور جنازے کا طریقہ کامل مکمل ہے۔ دین کے حوالے سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو نامکمل ہو، اور اس کے اندر کسی کو یہ اختیار حاصل ہو کہ اپنی طرف سے کوئی چیز وضع کر کے وہ دین میں داخل کرے۔ دین میں پیوند کاری حرام ہے، ہمارا دین کامل مکمل ہے، اسلام کے احکامات مکمل ہیں، پیارے نبی کی شریعت مکمل ہے، دین بنانے کی ضرورت نہیں، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی ایک بڑی دلیل خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ اگر پیغمبر پر نبوت مکمل نہ ہوتی تو خلافت کا آغاز نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کئی موقعوں پر صدیق اکبر کو اپنا جانشین بنایا اور اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ صدیق اکبر ہوگا۔ دو عبادتیں اجتماعی ہیں، ایک حج اور ایک نماز۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو آپ علیہ السلام نے حج کرنے کے لیے جماعت کو روانہ کیا اور اس کا امیر ابو بکر صدیق کو بنایا۔ یہ اجتماعی عبادت تھی، اشارہ کیا کہ میرے بعد جانشین صدیق ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی عدم موجودگی میں نماز صدیق اکبر پڑھاتے تھے۔ یہ صرف مرض الوفات کی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کہیں تشریف لے گئے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز صدیق اکبر نے پڑھائی۔ اور مرض الوفات کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کا نام لے کر حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر آئے لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ لوگوں کو اس سے اندازہ ہو گیا کہ پیغمبر کا جانشین صدیق ہوگا۔ اور خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے میری موجودگی میں ابو بکر کو حکم دے دیا، امر ابا بکر ان یصلی بالناس، تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین ابو بکر صدیق ہوگا۔
یہ حضرت علی کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور امامیہ کی تفسیر کمی میں یہ روایت بڑی نمایاں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن اپنی اہلیہ سیدہ حفصہ سے فرمایا، حفصہ میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں۔ پیارے آقا کیا خوشخبری ہے؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابا بکر یلی الخلافت من بعدی ثم بعدہ ابو کے، میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد تیرا بابا عمر ہے۔ اگر امامیہ اپنی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں ان کی تسلی ہو جائے گی، بلکہ ان کو یقین آنا چاہیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میرے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہوگا۔ بہرحال حضرت پیغمبر کی رحلت ہو گئی، صحابہ نے پیغمبر کے ان اشارات کو سامنے رکھ کر، صدیق اکبر کی سبقت کو دیکھ کر، صدیق کے جذبے کو دیکھ کر، صدیق کی قربانیوں کو دیکھ کر، پیغمبر کی پہلی ابو بکر کی صحبت کو دیکھ کر، صدیق اکبر کے انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھ کر، صدیق اکبر میں جہاد کی سبقت کو دیکھ کر، ہر موقع پر پیغمبر کی خدمت میں پیش ہونے کو دیکھ کر تمام صحابہ نے یہ فیصلہ کیا ابو بکر سے زیادہ پیغمبر کی جانشینی کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ سب نے ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں نقل کیا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کے اندر آیا، میری حضرت علی سے ملاقات ہوئی، میں نے حضرت علی سے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا پیغمبر کی رحلت ہو گئی، لوگ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، لوگوں نے ابو بکر کو نبی کا جانشین بنا لیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے دریافت کیا، یا علی حل بایعتہو، لوگ ابو بکر کی بیعت کر رہے ہیں، آپ نے بھی بیعت کی ہے یا نہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں فقال نام یا اسامہ، ہاں اسامہ میں نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ احتجاج طبرسی کی عبارت پڑھ رہا، بھئی صرف بیعت ہوئی ابو بکر خلیفہ بنے، یا نبی کے مصلی کی جگہ بھی صدیق اکبر کو ملی، امامت بھی ابو بکر کراتے تھے، تو اسی احتجاج میں ہے۔ اس کو طبرسی نقل کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کا حال بیان کر رہا ہے۔ ثم قام وتحیا للصلاۃ وحضر المسجد، حضرت علی نے نماز کی تیاری کی، وضو فرمایا اور مسجد نبوی کے اندر آئے۔ حضرت ابو بکر امامت پر کھڑے تھے، حضرت ابو بکر امامت کے لیے تیار تھے۔ وصلی خلف ابی بکر، حضرت علی نے آ کر ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی۔ نعرہ تکبیر، بھئی نعرہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں تو بڑی اور وضاحت ہے، اس سے یہ نقل کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پانچوں نمازیں مسجد کے اندر ادا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت مدینہ منورہ میں ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد نبوی تھا، اس کے علاوہ مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ حضرت علی پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرتے تھے اور با جماعت ادا کرتے تھے اور صدیق اکبر کے پیچھے ادا کرتے تھے۔ اس نے لکھا حضرت علی جب نماز ادا کر لیتے تھے، حضرت ابو بکر عمر دونوں علی کے قریب آ کر علی سے بی بی فاطمہ کی خیریت پوچھتے تھے، کیونکہ ان دونوں بی بی بیمار رہتی تھیں، تو سیدہ کی خیر عافیت بھی ان سے پوچھتے تھے۔ علی پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، ابو بکر کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس سے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ علی نمازیں بھی 5 پڑھتے تھے، 3 نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل کچھ لوگوں نے نمازیں کم کی ہوئی ہیں، اذانیں بھی 3 کر دی ہیں۔ اللہ جانے یہ کون سا دین ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، زور سے آمین کہیں۔ بہرحال صدیق اکبر نبی کے جانشین بن گئے۔ 2.25 سال خلافت کی۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق کے جانشین بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان عمر کے جانشین بن گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی حضرت عثمان کے جانشین بن گئے۔ یہ چاروں خلفاء پاک پیغمبر کے خلفاء تھے۔ پیغمبر نے حکم دیا، پیغمبر نے اپنی امت کو نصیحت اور وصیت کر دی، مجھے پتہ نہیں
میں کب تک دنیا میں رہتا ہوں، آخر میں دنیا میں چلا جاؤں گا، میرے بعد نئی نئی رسمیں آ جائیں گی، نئے نئے طریقے ایجاد ہو جائیں گے، خیال کرنا غیروں کے طریقوں پر نہیں چلنا۔ پیارے آقا ہم کو کس طریقے پر چلیں؟ آپ نے فرمایا لوگو فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو مضبوط پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوط پکڑنا۔ میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنت صرف وضو، اذان، نماز اتنی نہیں، ہر معاملے میں سنت، ہر معاملے۔ آپ نے فرمایا میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی سنت۔ یہ صحیح ہے؟ زور سے بولیں یار، جلدی بولیں یار۔ ترمذی نے حذیفہ سے روایت نقل کی، جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت پیغمبر کا ارشاد گرامی، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا میں کب تک دنیا میں رہتا ہوں، آخر میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی تابعداری کرنی ہے، ابو بکر عمر کی اقتداء کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کا طریقہ ایسے ہے جیسے میرا طریقہ ہو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چار خلفاء راشدین، ان کا دور نبی کی نبوت کا عکس تھا۔ صدیق خلیفہ پہلا سچا، عمر خلیفہ دوسرا سچا، عثمان خلیفہ تیسرا سچا، علی خلیفہ چوتھا۔ زور سے زور سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے، لوگ جمع ہوئے، حضرت علی سے دریافت کرنے لگے آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے کو جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ، حضرت علی نے فرمایا تمہاری مرضی میرے بیٹے کو بناؤ، تمہاری مرضی میرے بیٹے حسن کو نہ بناؤ، لیکن میں علی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بناتا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں کو یہ شوق رہتا ہے نا کہ علی تو پہلا ہونا چاہیے تھا، علی چوتھا بھی نہیں بنتا تھا، نہج البلاغت میں ہے، جب ان کو چوتھا بنانے لگے تو حضرت نے فرمایا دعونی ولتمسوا غیری، مجھے چھوڑو کسی اور کو بناؤ، میں علی چوتھا بھی نہیں بنتا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی بات آ رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بناؤ تو بناؤ، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں سفارش بھی نہیں کرتا، یہ کہتا بھی نہیں ہوں، میں اسے نامزد بھی نہیں کرتا کہ میرے بعد میرا بیٹا جانشین ہو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے معلوم ہو گیا کہ خلافت جو تھی وہ نسب کی بنیاد پر نہیں تھی، خلافت نسب کی بنیاد پر، یہ کوئی وراثت تو نہیں ہے کہ مال تقسیم ہو رہا ہو اور جو نسب میں قریبی ہو وہ زیادہ حقدار ہو، یہ تو وراثت کا اصول ہے، خلافت کا اصول نہیں ہے۔ خلافت تو معیار پر ملتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اگر ہماری بات کا آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو حسین کے دروازے پر لے جاؤں گا، حضرت حسین آپ کو بتائیں گے کہ اہل سنت کا موقف سچا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت پر آئے تو پچھلے دور میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کا ایک مسئلے پر سیاسی اختلاف چل رہا تھا۔ وہ اختلاف سیاسی تھا، ایک مسئلے میں تھا، رائے کا اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، نظریے کا اختلاف نہیں تھا، توحید کا اختلاف نہیں تھا، رسالت کا اختلاف نہیں تھا، آخرت کا اختلاف نہیں تھا، قرآن کا اختلاف نہیں تھا، کلمے کا اختلاف نہیں تھا، وہ ایک مسئلے میں رائے کا اختلاف تھا، حضرت عثمان کے قاتلین کے بارے میں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے قاتل پکڑو پھر میں بیعت کرتا ہوں، حضرت علی فرماتے تھے معاویہ پہلے تو میری بیعت تو کر، میرا دست و بازو تو بن، جب ہماری جماعت متحد ہو جائے گی، قوت بن جائے گی، دشمن کو پہچاننا بھی آسان ہوگا، پکڑنا بھی آسان ہوگا، سزا دینا بھی آسان ہوگا۔ ہم کہتے ہیں معاویہ بھی سچا، علی بھی سچا، لیکن علی کا موقف سب سے زیادہ سچا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیغمبر ایک پیش گوئی کر گئے تھے، بلکہ یہ دو بھائی ہیں نا، حسن اور حسین، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا رتبہ بڑا اونچا ہے، ان کی شان بڑی اونچی ہے،
ان کا مقام بڑا اونچا ہے. دونوں کی فضیلت پیغمبر نے یہ تو برابر بیان کی کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنتی ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن دونوں کی اوصاف اور صلاحیتیں وہ پیغمبر نے الگ الگ بیان کی ہیں. وہ اگر توجہ کریں تو میں دونوں مختصر بتا دیتا ہوں. آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں علیحدہ بات بیان کی، ان کو علیحدہ علمی وراثت دی اخلاقی، اور حسین کو علیحدہ اخلاقی وراثت دی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دونوں بیٹوں کو لے کر اپنے بابا کے دربار میں آئی. بابا جی یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کو کوئی وراثت دے دیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے بابا مالی وراثت دیں گے. حضرت پیغمبر نے فرمایا بیٹا میں ان کو مالی وراثت نہیں دیتا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبروں کی مالی وراثت نہیں ہوتی، میں ان کو دین کی وراثت دیتا ہوں، میں ان کو علم کی وراثت دیتا ہوں، میں ان کو اخلاق کی وراثت دیتا ہوں. بابا وہ کون سی وراثت ہے؟ حضرت پیغمبر نے فرمایا کتاب الخصال کے اندر آیا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے، توجہ، میرے بیٹے حسن کے لیے سیادت اور ہیبت ہے، اور میرے بیٹے حسین کے لیے جرت اور شجاعت ہے. الفاظ یاد رکھنے ہیں. حسین کے لیے، حسن کے لیے سرداری ہے، سیادت ہے، قیادت ہے. حسن کے لیے ہیبت ہے اور حسین کے لیے جرت اور شجاعت ہے. میرے دوستو پیغمبر نے جب دو صفتیں الگ الگ بیان کی تو دونوں کا ظہور ہونا تھا کہ نہیں؟ جلدی بولو یار، اونچا بولو یار، بلند آواز سے بولو یار. اور پھر دو صفتیں اور ہیں، دو صفتیں اور ہیں، وہ بھی دونوں کی الگ الگ ہیں. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور حضرت حسین کے بارے میں ایک اور خصوصیت بیان کی، ان کی ایک اور شان بیان فرما دی. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل سے فرمایا ام فضل میرے پاس ابھی جبرائیل آیا تھا، اس نے مجھے آ کر یہ خبر دی کہ تیری امت کے کچھ لوگ تیرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے. بلکہ جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لائے تھے. ایک حدیث میں ہے کربلا میں شہید ہوں گے، ایک روایت میں ہے فرات کے کنارے ہوں گے. تاریخ میں کتابوں میں اس جگہ کے مختلف نام آتے ہیں. بعض اس کو ارض بابل کہتے ہیں، میں دیکھ آیا ہوں وہ پورا علاقہ بھی، خود یہ دیکھا. اس کو ارض بابل بھی کہتے ہیں، اس کو عراق بھی کہتے ہیں، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، اس کو فرات بھی کہتے ہیں، اس کو فرات اور القمہ کے درمیان کی جگہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو مقام طف بھی کہتے ہیں. یہ مختلف نام ہیں، مشہور کربلا ہے. تو بہرحال حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا اور میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں جب پیغمبر پیش گوئی فرما رہے ہیں تو یہ پوری ہونی تھی یا نہیں؟ دونوں باتیں پوری ہوئیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دونوں مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائی. حضرت علی اور معاویہ کا جو اختلاف چل رہا تھا اس میں صلح ہوئی اور وہ بات ختم ہو گئی. حسن نے بہت بڑی قربانی دی، آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا اور آپ نے حضرت معاویہ کے سپرد کر دی، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور خلافت بھی سپرد کی. پھر حضرت حسین نے بھی بیعت کی. یہ حضرت حسن کا بہت بڑا ایثار ہے. اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بدلے میں پھر امت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، امت متحد ہو گئی اور بہت زیادہ فتوحات ہوئیں. اتنی فتوحات کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ فتوحات آپ کو لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں اور تاریخ کو چھپاتے ہیں. میں آپ کو موٹے موٹے فگر بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یاد کر سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ کتنا مبارک زمانہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 11 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح ہوا. حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح ہو گیا. حضرت علی کے زمانے میں زیادہ فتوحات نہیں ہو
ہو سکی۔ حضرت معاویہ کا زمانہ آیا، تاریخ بتاتی ہے تقریباً 65 لاکھ مربع میل کے ایریا پر پیغمبر کا کلمے والا نظام نافذ ہو گیا۔ جو لوگ معاویہ پر تان کرتے رہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، پہلی اسلامی بحری فوج کی بنیاد رکھنے والا وہ بھی معاویہ ہے۔ اور میں ابھی گیا تھا، وہ مسجد دیکھا ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں لوگ آپ کو کہ دمشق میں وہ جو جامع مسجد اموی ہے جو حضرت معاویہ کا مرکز تھا، یہ وہی مسجد ہے جس مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ بتاتے نہیں ہیں لوگ آپ کو۔ بہرحال یہ بڑا مبارک دور تھا اور اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں یہ محسوس کیا کہ کہیں دوبارہ امت میں اختلاف نہ ہو جائے۔ اگر کو ولی عہد بنا دیا، وہ اپنی رائے میں سچے تھے، اپنی بات میں وہ پکے تھے اور اس میں مخلص تھے اور امت کے خیر خواہ تھے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، ان پر بدگمانی نہیں کرنی کہ بیٹے کی محبت میں آ کر انہوں نے کیا، ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ یہ اچھے کام کرے تو اس کی مدد کرنا، اچھے کام نہ کرے تو اسے تباہ برباد کر دینا۔ لیکن ان کا اندازہ صحیح نہ ہوا، ان کی وہ امید بر نہ آئی، ان کا وہ بیٹا اچھا ثابت نہ ہوا، اس نے وہ کام نہ کیے جو کرنے چاہیے تھے۔ اور حضرت معاویہ نے اس کو کئی وصیتیں کی، جس کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ان میں ایک اہم وصیت یہ تھی کہ اگر اہل عراق تیرے مقابلے میں حسین کو لے آئیں تو خیال کرنا حسین پر ظلم زیادتی نہیں کرنی، نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ حسین پیغمبر کا قریبی عزیز ہے اور حسین ہمارا بھی رشتہ دار ہے۔ لیکن یزید نے اس وصیت پر عمل نہ کیا، جس کی وجہ سے بات کے حالات خراب ہو گئے۔ بہرحال حضرت معاویہ فوت ہو گئے، یزید اقتدار پر آیا۔ آتے ہی اس نے حجاز کو دیکھا، جب تک اہل حجاز میری بیعت نہیں کرتے اس وقت تک میری حکومت پوری منعقد نہیں ہوتی۔ اس نے مدینہ کے گورنر کو لکھا، 2 آدمی بڑے نامی گرامی ہیں، انہیں کہو میری بیعت کریں، ایک حسین ابن علی اور ایک عبداللہ ابن زبیر۔ جب گورنر نے حضرت حسین سے بات کی کہ یزید کہتا ہے میں اقتدار پر آ گیا ہوں، معاویہ فوت ہو گئے ہیں، حکمران میں ہوں، تم میری بیعت کرو، تو حضرت حسین نے فرمایا رات کو گھر میں بلا کر اکیلی بیعت تو نہیں ہوتی، سب لوگ صبح آئیں، سب سے مشاورت ہوگی، جو فیصلہ ہوگا اجتماعی ہوگا، کل اس کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ حضرت یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ پھر اس نے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، حضرت نے بھی یہی بات کہی، رات کو بیعت نہیں ہوتی، بیعت دن کو ہوتی ہے، علانیہ ہوتی ہے، چھپ کے نہیں ہوتی، سب لوگ آئیں، مدینے والے آئیں، ان سے مشاورت ہوگی، جو فیصلہ ہوگا اجتماعی ہوگا۔ یہ حضرات یہ کہہ کر چلے گئے اور اصل میں یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ جس دن سے یزید کو ولی عہد بنایا گیا تھا انہوں نے اس دن سے انکار کیا تھا کہ ہمارے نزدیک یزید خلافت کا اہل نہیں ہے۔ تو یہ دونوں بزرگ مدینہ سے مکہ چلے گئے، وہاں اہل مکہ ملے، یہ بڑے حضرات تھے، ان کا مقام بڑا اونچا تھا، ان کا رتبہ بڑا اونچا تھا، ان سے پوچھیں کہ ان حضرات نے بیعت کیوں نہ کی، یہ کیوں بلکہ میں آپ کو ایک اور قیمتی بات بتا، توجہ، جس وقت یہ بیعت کی بات حضرت حسین سے ہو رہی تھی اس وقت سن 60 ہجری کی بات ہے، یہ سن 60 ہجری میں روئے زمین پر مرتبے اور شان کے لحاظ سے حسین سے زیادہ برتر آدمی کوئی نہیں تھا۔ یہ بات یہ ذہن نشین رکھنی ہے، جتنی عزت، جتنی عظمت، جتنی کرامت، جتنا بڑا رتبہ سیدنا حضرت حسین کا تھا کسی کا نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت نے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی چند وجوہات بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو حسینی موقف کا پتہ ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے جس طریقے سے یہ اقتدار پر آیا مجھے وہ طریقہ ہی پسند نہیں ہے۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، یہ دنیا کی بادشاہت بن جائے گی، یہ خلافت نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں اتنی جلدی کدھر سمجھ آتی ہے؟ اتنی جلدی کہاں سمجھ آتی ہے؟ اگر یہ حسین کا موقف سچا ہے اور یقیناً سچا ہے،
پھر یار لوگ کیوں روتے رہتے ہیں کہ علی نبی کا جدی رشتہ دار تھا، پہلی خلافت اس کا حق تھا؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، بات اوپر سے جا رہی ہے. نہیں، بات آپ کی سچی ہے یا حسین کی سچی ہے؟ بولے جلدی بولے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ علی نبی کا جدی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، خلافت کا حق اس کا تھا، ابو بکر نے چھین لی، پہلا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے تھا؟ کیا خلافت اس نسب پر چلنی تھی؟ بولے، آپ کی بات سچی ہے یا حسین کی بات سچی ہے؟ اور اگر حسین کی بات سچی ہے اور یقیناً سچی ہے، پھر ناراض نہ ہوں، پھر پہلا خلیفہ صدیق سچا ہے. حضرت حسین نے عمل سے ثابت کر دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت نے فرمایا یہ تو بادشاہت کا اصول ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی سیرت موجود ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور پیغمبر نے بھی ہمیں ہدایت کی ہے. فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اور پیغمبر نے بھی فرمایا ہے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ، میرے خلفاء کا طریقہ، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت. سنت کا مطلب فقط یہ نہیں کہ آدمی کا وضو سنت والا ہو، اور اذان سنت والی ہو، اور نماز سنت والی ہو، اور جنازہ سنت والا ہو. حضرت نے فرمایا بے شک وضو بھی سنت والا ہو، اذان بھی سنت والی ہو، حج بھی سنت والا ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ سیاست بھی سنت والی ہو. خلافت سنت والی، اور اس کا معیار خلفائے راشدین ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ حضرت نے فرمایا ان سے افضل کوئی نہیں ہے، ان حضرات کو ہونا چاہیے. خلافت کے لیے وراثت کی شرط نہیں ہے، نسب کی شرط نہیں ہے، اہلیت کی شرط ہے، معیار کی شرط ہے، جس کو چکوال والے میرٹ کہتے ہیں. حضرت حسین نے فرمایا خلافت کے لیے میرٹ ہونا چاہیے، افضل آدمی کو خلیفہ ہونا چاہیے. کسی نے پوچھا اگر کوئی کسی کا بیٹا اس معیار پر پورا اتر آئے تو پھر تو باپ کے بعد بیٹے کو ہونا چاہیے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں ساری امت سے بہترین جماعت صحابہ ہیں، ساری امت سے برتر لوگ صحابہ ہیں، ساری امت سے بہترین لوگ صحابہ ہیں. صحابہ کی موجودگی میں غیر صحابی خلافت پر آئے میں اسے تسلیم نہیں کرتا. یہ بات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو نہ کسی نے بتائی ہے نہ کوئی بتائے گا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا صحابہ موجود ہیں، خلیفہ صحابی ہونا چاہیے، غیر صحابی نہیں. یعنی حضرت نے فرمایا ابو بکر صدیق خلافت پر آیا، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. حضرت عمر خلافت پر آیا، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. حضرت عثمان خلافت پر آیا، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. حضرت علی خلافت پر آیا، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. حضرت حسن خلافت پر آیا، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. حضرت معاویہ خلافت پر آیا، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ وہ صحابی تھا. یزید مجھ سے خلافت کی بیعت مانگتا ہے، میں کیسے بیعت کروں؟ یزید صحابی نہیں. وہ بات ذہن میں آئی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے؟ جس طریقے سے آیا طریقہ میرے نزدیک صحیح نہیں. افضل لوگ موجود ہیں، یہ افضل نہیں، یہ غیر افضل ہے. صحابہ موجود ہیں، یہ صحابی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات بڑی قیمتی، تیسری بات حضرت نے فرمایا یزید کے اندر کئی کوتاہیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اس لیے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، علم والے لوگ موجود ہیں، تقوی والے لوگ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں یہ خلافت میرے نانے کی نیابت ہے، خلیفہ جو آئے وہ تقوی کا تاجدار ہونا چاہیے. اور یزید میں فسق و فجور موجود ہے، لہذا میں ایسے فاسق کی بیعت نہیں کرتا. میں پوچھتا ہوں حسین کا موقف سچا ہے یا نہیں؟ جلدی بولیں، اونچا بولیں. پھر وہ نظریہ یاروں کا ختم ہو گیا نا جنہوں نے کہا کہ حضرت علی نبی کا قریبی رشتہ دار تھا، خلافت کا حق تو علی تک کا تھا. ارے نادان، تمہاری بات صحیح نہیں ہے، حسین کی بات صحیح ہے. اور اگر تیری بات کو مان لیں تو عقلی اعتبار سے بھی تمہاری بات نہیں چلتی، اس لیے کہ اگر تم نسب کی بنیاد پر خلافت کو لاتے ہو اور جدی رشتہ داری کی بنیاد پر خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو پیغمبر کے بعد پیغمبر کا چاچا، علی کا چاچا، فاطمہ کا دادا حضرت عباس موجود تھا. عباس کی موجودگی میں بھتیجے کو کون بناتا ہے؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ کچھ باتیں یاد بھی کیا کریں.
چاچے کا حق قریبی زیادہ ہے یا بھتیجے کا؟ تو نبی کی نارینہ اولاد تو نہیں تھی، پیغمبر کا چاچا موجود ہے، مومن کامل ہے، صحابی ہے، تو حضرت عباس کا حق زیادہ ہے یا نہیں؟ تو خلیفہ حضرت عباس بن جاتا، حضرت عباس کے بعد عباس کا بیٹا نسب چلانا ہے نا، عباس کے بعد عباس کا بیٹا بن جاتا، اس کے بعد عباس کا پوتا بن جاتا، تو حضرت علی کو موقع کم ملتا، کچھ سمجھ آتی؟ اور اگر خام خواہ کسی کے دل میں ابو طالب کی محبت زیادہ ہو، جیسا کہ ہے لوگوں میں اور بڑے نعرے لگاتے رہتے ہیں، چلیں یار ابو طالب کے گھرانے میں لے چلو، میں دیکھتا ہوں حضرت علی کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر ابو طالب کی اولاد میں خلافت کو لے آتے تو حضرت علی سے پہلے حضرت علی کا بڑا بھائی حضرت عقیل موجود تھا، بڑے بھائی کی موجودگی میں چھوٹے کو کون بناتا ہے؟ وہ نبی کا خلیفہ تو عقیل بن جاتا، اور عقیل کے بعد عقیل کا بیٹا بن جاتا، اس کے بعد عقیل کا پوتا بن جاتا، تو حضرت علی کی باری کب آتی؟ یہ تو شکر کرو کہ نبی کی خلافت وراثت کی طرز پر تقسیم نہیں ہوئی بلکہ اہلیت کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ صدیق پہلا خلیفہ بنا، صدیق کی برکت سے چوتھے نمبر پر علی کی باری بھی آ گئی ہے۔ حضرت حسین نے اس پر مہر تصدیق لگائی کہ یہ خلافت کا طرز سچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، یہ نسبی قرابت کی بنیاد پر کوئی خلیفہ نہ ہو، اہلیت کی بنیاد پر ہو، اور بڑے اہل لوگ موجود ہیں، اور بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، بڑے شرف والے لوگ موجود ہیں، صحابہ سے بڑا عظمت والا کوئی نہیں، لہٰذا خلیفہ ہو تو نبی کا صحابی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بنیاد پر یزید کو ٹھکرا دیا، اور اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، بس یہ حسینی موقف تھا۔ اس کی پہلی تائید کرنے والا، پہلی حمایت کرنے والا وہ ابو بکر صدیق کا نواسا عبداللہ بن زبیر تھا۔ اگر یار لوگ حسین کے سچے وفادار ہوتے تو کم از کم حسین کی شہادت بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کی شہادت بھی ضرور بیان کرتے۔ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، حسینی موقف کا پہلا سپورٹر کون تھا؟ حسین کا پہلا حمایتی کون تھا؟ حسین کا پہلا تائید کنندہ کون تھا؟ حضرت حسین کے موقف کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ حضرت حسین کے نظریے کا پرچار کرنے والا کون تھا؟ چکوال والو، اگر تمہیں کسی نے نہیں بتایا تو یہ سچا سٹیج ہے اور نظریات کی بات چل رہی ہے۔ میں اللہ کی قسم ہے، قرآن سامنے ہے، میں آپ کے یقین کو، آپ کی میں اصلاح کرنے کے لیے، آپ تک سچا پیغام پہنچانے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے یزید کی بیعت کا انکار کرنے والا حضرت امام حسین ہے، حضرت امام حسین کی تائید کرنے والا عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتا دوں، حسین نبی کا نواسا ہے، عبداللہ ابو بکر صدیق کا نواسا ہے، حسین بھی صحابی ہے، عبداللہ بھی صحابی ہے۔ حسین کے منہ میں بھی نبی کی لعاب دہن آئی تھی، عبداللہ کے منہ میں بھی نبی کی لعاب دہن آئی تھی، وہاں بھی تاثیر پیدا ہوئی، یہاں بھی تاثیر پیدا ہوئی، وہاں بھی جرت پیدا ہوئی، یہاں بھی جرت پیدا ہوئی، وہاں بھی غیرت پیدا ہوئی، یہاں بھی غیرت پیدا ہوئی۔ حضرت حسین بھی ظلم کے مقابلے میں ڈٹ گئے، عبداللہ بن زبیر بھی ظلم کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ بالآخر یزیدی فوج نے حضرت حسین کو شہید کر دیا، بالآخر یزیدی فوج نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ حسین بھی شہید ہے، عبداللہ بھی شہید ہے، حضرت حسین کربلا کا شہید ہے، عبداللہ مکے کا شہید ہے۔ حسین بھی جنتی ہے، عبداللہ بھی جنتی ہے، لیکن اس مظلوم کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اس کا کوئی تعزیہ ہے؟ اس کا کوئی علم ہے؟ اس کا کوئی مقبرہ ہے؟ عبداللہ کا کوئی ماتم ہے؟ عبداللہ کے نام کی کوئی چاولوں کی دیگ ہے؟ عبداللہ کے نام پہ چوکوں کی کوئی لگائی ہوئی سبیل ہے؟ چکوال والوں، کیا میں آپ کو بتاؤں، ظلم کی انتہا ہے۔ اس دفعہ میں نے وہاں جا کر دیکھا، حضرت حسین کے روضے کے سامنے حضرت عباس کا روضہ موجود تھا۔ میں نے کہا یہ عباس کون ہے؟ کہنے لگے حضرت حسین کا بھائی۔ میں نے کہا یہ اکیلا شہید ہوا یا اس کے اور بھائی بھی تھے؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ حضرت حسین کا ایک بھائی تو شہید نہیں ہوا،
حضرت کے کئی بھائی شہید ہوئے ہیں. کہنے لگے وہ کون؟ میں نے کہا اسی عباس کا سگا بھائی تھا جس کا نام جعفر تھا، اسی عباس کا سگا بھائی تھا جس کا نام جناب عثمان تھا، وہ بھی کربلا میں ان کے ساتھ تھا، وہ بھی شہید ہو گیا. تو نے حضرت حسین کا روزہ تو بنا لیا، تو نے حضرت عباس کا روزہ تو بنا لیا، لیکن عباس کے سگے بھائی ام البنین کا بیٹا حضرت علی کا بیٹا حضرت عثمان بھی کربلا کا شہید تھا، لیکن اس مظلوم کا تو نے روزہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کے نام کی نیاز تو نے کیوں نہیں پکائی؟ اس کے نام کی تو نے سبیل کیوں نہیں لگائی؟ اگر حسین پیاسا تھا تو عباس بھی پیاسا تھا، اور عباس پیاسا تھا تو عباس کا بھائی عثمان بھی. بولو اس کی سبیل کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے نہیں لگائی کہ اس کا نام عثمان تھا، اس لیے کہ وہ اصحاب ثلاثہ کے ناموں پر ان کا نام تھا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان بھی تھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر بھی تھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر بھی تھا. یہ حضرت حسین کے بھائی تھے اور میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے. اگر یہ بات کھل گئی دنیا کو پتہ چل جائے گا علی اور ابو بکر کی دوستی تھی. سچ ہے؟ بولو یار. دنیا کو پتہ چل جائے گا ان کی تو بڑی محبت تھی. دنیا کو تو پتہ چل جائے گا ابو بکر عمر عثمان نامی حسین کے برادران حسین کے وفادار تھے. اور میں آپ کو ایک قیمتی بات سناتا ہوں، آپ کو کسی نے نہیں سنائی ہوگی. یہ جو ام البنین کے بیٹے تھے، یہ جعفر اور عبداللہ اور عباس علمدار جس کو کہتے ہیں، اور عثمان، یہ سگے بھائی ہیں. ان کی ماں ام البنین ہے، حسین کی اماں فاطمہ ہے، سب کا بابا حضرت علی ہے. یہ جو ام البنین کے بیٹے ہیں، یہ جب میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ آئے اور ادھر شمر اپنا لشکر لے کر آیا ابن زیاد کی طرف سے، اس کی جب حسینی لشکر پر نظر پڑی، حسینی قافلے پر، تو اس نے دیکھا اوہو اس میں تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو وہ بڑا پریشان ہوا. مورخین لکھتے ہیں وہ اس لیے پریشان ہوا کہ یہ ام البنین والے بیٹے یہ شمر کے بھانجے تھے. ہمیں تانا دیتے ہو کہ حسین کے قاتل صحابہ ہیں، اصل بات نہیں بتاتے کہ شمر کون تھا. یہ اس کے بیٹے بھانجے لگتے تھے. جب شمر کی ان پر نظر پڑی کہ میرے بھانجے اپنے بھائی حسین کے ساتھ آئے ہیں، اس نے جلدی ابن زیاد سے رابطہ کیا اور گورنر سے کہا میرے بھانجے آئے ہیں، مہربانی کر اگر لڑائی لگ جائے تو ان کو تو امان لکھ دے. اس نے کہا اچھا تیرے بھانجے بھی آئے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے بھانجے بھی آئے. تو اس نے امان نامہ لکھ دیا اور شمر اس سے وہ امان نامے والا پھڑکا لے کر واپس آیا اور اپنے بھانجوں کو آ کر بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گورنر سے لکھوا لیا ہے لڑائی میں حصہ نہیں لینا، اگر حصہ لوگے تمہیں قیدی نہیں بنایا جائے گا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ بھی تو علی کے بیٹے تھے اور علی کا خون تھے اور حضرت حسین کے بھائی تھے. انہوں نے شمر سے کہا ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، حسین ہمارا بھائی ہے، حسین ہمارے باپ کی جگہ ہے، ہمارے بھائی کا موقف سچا ہے. ہم یزید کے مقابلے میں آئے، یزید کے گورنر سارے جھوٹے ہیں، تم لوگ سارے ظالم ہو، ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے. ہم حسین سے محبت کریں گے، حسین کی محبت میں جئیں گے، حسین کے ساتھ مریں گے. ہم اپنی گردنیں تو کٹوائیں گے لیکن اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ حضرت حسین کی حمایت میں لڑتے میدان کربلا میں شہید ہوئے. لیکن یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتاتا. تو ساری کہانیاں جھوٹی بنا کر لوگوں کو سنائی ہوئی ہیں. میرے دوست بزرگوں، میں نے حسینی موقف آپ کو بتایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو موقف پیش کیا وہ سچا تھا. پھر جب وہاں آپ پہنچے پتہ چلا کہ ان کو جن لوگوں نے خط لکھے تھے وہ خط لکھنے والے کوفی، وہ شیعان کوفہ تھے، سارے غدار نکلے. وہ شمر کے ساتھ اور ابن زیاد کے ساتھ اور یزید کے لشکر کے ساتھ مل چکے تھے. حضرت حسین بڑے پریشان ہوئے. تم نے مجھے بلایا، میں تم پر اعتماد کر کے آیا،
تم سب غدار نکلے ہو اور ان کے ساتھ مل چکے ہو۔ انہوں نے پھر لڑائی کا اعلان کر دیا، حسین یا تو بیعت کرو یا جو ہے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت نے فرمایا میں لڑائی کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں تو منکر کی تردید کے لیے آیا ہوں، میں تو بدعت کے رد کے لیے آیا ہوں، میں تو خلافت کی احیاء کے لیے آیا ہوں، میں تو سنت کے اجراء کے لیے آیا ہوں، میں تو نبی علیہ السلام کی خلافت کی حفاظت کے لیے یہاں آیا ہوں، میں خلافت عادلہ چاہتا ہوں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں لڑائی کے لیے نہیں آیا۔ میرے پاس فوج نہیں ہے، میرے پاس لشکر نہیں ہے، میرے پاس آلات ضرب و حرب نہیں ہے، میرے پاس فوج نہیں ہے، میرے پاس افراد نہیں ہے، میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں لڑائی کے لیے آتا تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر نہ آتا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ میں تو صرف اصلاح کے لیے آیا تھا، لیکن ان کی نیت خراب تھی۔ انہوں نے کہا نہیں حسین ایک ہی بات ہے کہ ہماری بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کرتے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ اسی شمر نے ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا تھا، نرمی نہیں کرنی، کسی بات کو نہیں ماننا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کی نیت خراب ہے اور یہ لڑنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے ایک روایت کے مطابق 3 باتیں پیش کیں، ایک روایت کے مطابق 2 باتیں پیش کیں، ایک روایت کے مطابق 3 باتیں پیش کی کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، مجھے چھوڑو، میں جہاں سے آیا ہوں میں حجاز واپس جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے مجھے چھوڑو، میں ترکی کی سرحد پر جاتا ہوں، اپنی زندگی وہاں گزاروں گا۔ تیسری بات یہ ہے راستہ خالی کرو، میں دمشق جاتا ہوں، یزید سے ملاقات کرتا ہوں اور اپنا معاملہ خود حل کروں گا۔ بعض کتابوں میں یہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا وَأَنْ أَضَعَ يَدِي عَلَى يَدَيْهِ، حسین یہ کہتے تھے کہ میری یزید سے ملاقات کراؤ، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اگر یہ روایت صحیح ہو تو پھر اس کا معنی بیعت نہیں ہے کہ حضرت حسین ساری زندگی بیعت کا انکار کرتے رہے اور آخر میں آ کر کہتے ہیں اب میں بیعت کرتا ہوں۔ سراسر غلط بات ہے، یہ بات عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت نے بیعت نے کی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا، میں اس سے گفتگو کروں گا، میں دیکھوں گا وہ کیا چاہتا ہے اور میں بتاؤں گا میرا مقصد کیا ہے۔ انڈیا کا وزیر اعظم ہمارے ملک میں آئے، ہمارے وزیر اعظم سے ہاتھ ملائے تو کیا خیال ہے بیعت کر کے مسلمان ہو جائے گا؟ ہاتھ ملتے رہتے ہیں، اس سے گفتگو مراد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک، سمجھ آ رہی؟ ڈائیلاگ، سیاسی گفتگو۔ کچھ لوگ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اس لیے میں وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ گفتگو مراد ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے یزید سے ملنے دو، میں اس سے بات کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ کیا بات کرے گا۔ اب یزید کیا بات کرتا؟ یزید حسین سے عمر میں بھی چھوٹا، مرتبے میں بھی چھوٹا، علم میں بھی چھوٹا، عمل میں بھی چھوٹا، اور تقویٰ تو ہے نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ حسین سے ملتا بات کرتا؟ تو میرے دوست بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخری وقت تک اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، آپ اپنے موقف پر قائم دائم رہے، اور پھر وہ جرت ظاہر ہوئی جو پیغمبر نے عطا کی تھی، وہ شجاعت ظاہر ہوئی جو پیغمبر نے عطا کی تھی، وہ شہامت ظاہر ہوئی جو پیغمبر کی دعا کا صدقہ حضرت حسین کو ملی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں لڑنے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن اگر تم لڑتے ہو تو میں بھی غیور بنی ہاشم ہوں، میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا، آؤ پھر مقابلہ کریں گے، کل تمہیں پتہ چلے گا اللہ عزت کس کو دیتا ہے۔ یہ حسینی موقف تھا، اس بنیاد پر پھر وہاں لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں شہادت کا منصب عطا فرما دیا۔ دشمن ذلیل و خوار ہوا، یزید ناکام ہوا، ابن زیاد برباد ہوا، شمر تباہ ہوا، لیکن میرا پیر حسین کامیاب ہوا۔ سچ ہے یا نہیں؟ دیکھو لوگوں، اہل سنت کی صداقت دیکھو، ہم نے جس طرح صحابہ سے محبت کی ہے اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت کی ہے۔ ہم نے حسین کی محبت میں یزید کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر حسین نے معاویہ کو مانا ہے تو ہم نے مانا ہے، اگر حسین نے یزید کو نہیں مانا تو ہم نے یزید کو نہیں مانا۔ ہماری محبت حسین ہے، ہمارا دین حسین ہے، ہمارا ایمان حسین ہے، ہمارا مقتدا حسین ہے، ہمارا پیشوا حسین۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے حضرت حسین کو روکا تھا آپ عراق نہ جائیں، کوفے نہ جائیں، آپ کو نقصان بے شک روکا تھا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ اگر حضرت حسین کو روکنے والے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، حضرت ابو سعید صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، ادھر دیکھو حسین بھی تو صحابی ہے۔ اصل میں دوستو بات یہ ہے تمام صحابہ مجتہد ہیں،
وہ اپنی جگہ مجتہد تھے، حسین اپنی جگہ مجتہد تھا، ان کا موقف اپنی جگہ سچا تھا، ان کا موقف اپنی جگہ سچا تھا۔ آپ سوچیں اگر حسین وہاں تشریف نہ لے جاتے منکر کی تردید کیسے ہوتی؟ اگر حضرت تشریف نہ لے جاتے خلافت کا تحفظ کیسے ہوتا؟ اگر آپ تشریف نہ لے جاتے بدعت کی تردید کیسے ہوتی؟ اگر آپ وہاں تشریف نہ لے جاتے تو پیغمبر نے جو فرمایا کربلا میں شہید ہوگا تو شہادت کیسے ملتی؟ اس کا مطلب ہے جانا ضروری تھا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جانا۔ اور عبداللہ ابن عباس نے جو آپ کو روکا کہ حضرت آپ نہ جائیں، مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے، جس طرح عثمان قتل کر دیے گئے بیوی بچوں کے سامنے، آپ اپنے بچوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے۔ اور آپ کا پرسان حال حضرت اس وقت ایک بڑی نرالی بات فرمائی، بات بڑی پیاری ہے، چکوال والوں سنیں انشاءاللہ، پھر دعا کا ٹائم ہے۔ میرے پیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا عبداللہ تیری بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں میں نے جب سے ان کی بیعت کا انکار کیا یہ لوگ مجھے زمین پر زندہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، میں جہاں بھی ہوں گا یہ مجھے قتل کریں گے، اگر میں مدینے ہوں گا تو قتل کریں گے، اگر میں مکے رہوں گا تو قتل کریں گے، اگر وہاں جاؤں گا تو قتل کریں گے، اگر میں مکہ میں رہوں اور میری وجہ سے حرم کعبہ خون سے رنگین ہو جائے مجھے یہ بات گوارا نہیں، میری وجہ سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو، کسی اور جگہ جا کر قتل ہونا میں برداشت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے گھر کو میں اپنے خون سے رنگین نہیں کرتا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کو پیچھے لے، یہ وہی بات ہے جو حضرت عثمان نے کہی تھی جب حضرت عثمان کے ارد گرد بلوائیوں نے محاصرہ کیا تھا نا، محاصرہ، تو حضرت معاویہ کو پتا چلا، انہوں نے پیغام بھیجا امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں میں فوج کا دستہ بھیجتا ہوں، بلوائیوں کو کلا کما کر دیں گے، ان کو ماریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا معاویہ میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے نبی کے مدینے کو خون سے آلودہ نہیں کرتا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ عثمان نے اپنی ذات کے لیے نبی کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں کیا، حسین نے اپنی ذات کے لیے اللہ کے گھر کو اور حرم کی گلیوں کو خون سے آلودہ نہیں کیا۔ اگر مجھے کہنے کی اجازت ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح عثمان حرم کا محافظ ہے اسی طرح حسین حرم کا محافظ ہے، اور جس طرح عثمان شہید خلافت ہے اسی طرح حسین بھی شہید خلافت ہے۔ سچ ہے؟ زور سے تو کوئی آدمی اگر عثمان کے خلاف بات کرے ہم گوارا نہیں کریں گے، کوئی آدمی حسین کے خلاف بات کرے ہم یہ بھی گوارا، اسی لیے تو بل باز کروایا ہے۔ صحابہ کی توہین بھی حرام ہے اور اہل بیت کی توہین بھی۔ زور سے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا کبھی کہتے ہیں توہین کا مطلب نہیں بتایا، توہین کا معنی نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں صحابی کی تعریف نہیں کی۔ یہ میں نے تمہارے لیے تحفہ تیار کیا ہے، توہین کا مطلب بھی لکھ دیا، صحابی کی تعریف بھی لکھ دی، اور صحابہ کی توہین جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے میں نہیں بتاتا، مولانا مخلص نہیں بتاتا، حکیم غلام نبی صاحب نہیں بتاتے، حضرت قاضی مظہر صاحب نہیں بتاتے، علامہ توسوی نہیں بتاتے۔ صحابہ کی توہین کی سزا ائمہ اہل بیت سے پوچھیں گے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، جو حضرت علی کہیں گے وہی سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں صحابہ کی توہین کی سزا وہی ہونی چاہیے جو حضرت علی فرمائیں، جو ائمہ اہل بیت کہیں۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ لے کر جائیں، اور میں نے تمام حوالے ان کی کتابوں سے جمع کر دیے ہیں کہ جرم توہین والا اور سزا ائمہ اہل بیت مقرر کریں گے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور نبی کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا یہ رسالہ ملے گا۔ اور کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے والدین کی توہین کرتے ہیں، ہمارے نزدیک نبی کا بابا بھی جنتی ہے، نبی کی اماں بھی جنتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دو رسالے لایا ہوں، آج کے پروگرام میں تحفہ ہیں، یہ دونوں لے جائیں، پڑھیں پڑھائیں، دوستوں کو تحفہ دیں۔ اللہ آپ کی جان کی، اللہ آپ کے ایمان کی، اللہ ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف دعائے خیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اس کانفرنس کو قبول فرما، اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، تعاون کرنے والے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت کر،
یہ پروگرام ہوتا رہے زور سے، آپ تعاون کریں گے اور دعا بھی کریں گے اور آئیں گے بھی صحیح. اللہ اس مرکز کو آباد شاد فرمائے. حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ منور فرمائے. حضرت مولانا حکیم غلام نبی صاحب کی قبر کو اللہ منور فرمائے. حضرت اقدس علامہ عبدالستار توسوی کی قبر کو اللہ منور فرمائے. اللہ ہمارے تمام قبروں بزرگوں کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرمائے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. اللہ مہربانی فرما، پروگرام کو قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. جب قیامت کا دن آئے ایک ہاتھ ہمارا ابو بکر کے ہاتھ میں ہو، ایک ہاتھ ہمارا علی اور حسین کے ہاتھ میں ہو. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.